لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کے لیے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ پاک نے یہ دین جو لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکمل دین ہے اور معتدل دین ہے، جس کی ہر تعلیم بہت زیادہ کسی کو عبادتوں میں اور دوسری چیزوں میں مشغول کر کے تکلیف تک پہنچ جائے، وہاں تک کے احکام یہ دین اسلام میں نہیں ملیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ پاک کسی بھی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، کسی چیز کا پابند بناتے ہیں. اس لیے اس دین کو بھی کہا گیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کا آخری جز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو اللہ پاک نے مکمل فرما دیا اور دین اسلام کو بطور رضامندی کے اللہ پاک نے پسند فرمایا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا وہ سب کے سب اس لیے آئے کہ لیطاع باذن اللہ، اللہ پاک کے احکام کے مطابق اللہ پاک کی اجازت سے جس دین کو لے کر وہ آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی بہت ساری خصوصیات، اس میں سب سے بڑی خصوصیت جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک عجیب و غریب اللہ پاک کی طرف سے ایک طرف دعویٰ ہو رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل اور آدرش نمونہ ہے اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ تو اللہ پاک کی طرف سے قیامت تک کے انسانوں کو، صحابہ کرام پر غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیتیں ان کے سلسلے کی نازل ہوئی، لیکن آیت کا تعلق صرف صحابہ کرام سے نہیں ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس آیت کا خطاب ہے. اسی لیے دوسری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. اختیار سارا شریعت کے حوالے ہوگا، شریعت خود ہمارے لیے آسانی اور نرمی پیدا کرے، اس لیے کہ اللہ پاک ارحم الراحمین اور اس نبی کے ذریعے قیامت تک کی انسانیت کو پیغام پہنچایا. ان کا لقب ہی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سراپا رحمت ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چار چیزیں ذکر فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیات، جو آیتیں اللہ پاک کی آپ پر نازل ہوتی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان آیات کے احکام اور ان آیات کی تعلیمات کی روشنی میں باہر سے
شیطانی دشمن اور اندر سے نفس کا دشمن اگر اس کو گناہ اور برائیوں پر آمادہ کر رہا ہے، اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے موقع پر ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، مکمل اپنے آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا ہے۔ اور دوسری بہت ساری آیات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مقاصد کو کما ارسلنا فیکم رسولا اس طرح تعبیر فرمایا، پچھلے انبیاء تشریف لائے اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب کی تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب تلاوت بھی کریں گے اور اس کی آیات کے مسائل اور تفسیر بھی سمجھائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے ذریعے ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں اللہ پاک کی پاک کتاب کا ذکر فرمایا، وہیں اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور قرآن کریم کی صفات کو ذکر فرمایا، اور وَيُزَكِّيهِمْ بار بار قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من زکا تزکا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون۔ زکات کی ادائیگی بھی ہے اور نفس کو پاکیزہ رکھنا، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقصد میں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سے مراد اعلیٰ اخلاق اور کیریکٹر کی تعلیم دینا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بار بار لفظ حکمت کو ذکر فرمایا، اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے حکمت کی آیتیں جہاں ذکر فرمائی اس سے پہلے اخلاقیات کو ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، توحید کی نصیحت، شرک سے مکمل اپنے آپ کو دور کرنا، تکبر اور برائی سے روکنا، اللہ پاک کی طاقت اور قدرت بتلانا کہ کس طریقے سے اس کی طاقت، یہ تمام چیزیں ذکر کر کے میانہ روی، چلنے میں بھی بہت زیادہ تیز نہ چلے، اکراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے نہ چلے، آواز بھی زور زور سے آوازیں نہ نکالے، ان انکر الاصوات لصوت الحبیب، یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں فرمائی، یہ سب اخلاقیات سے تعلق ہے۔ یورپ کے ملکوں نے ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کو گزشتہ 200-300 سال سے اس کو شروع کیا اور بڑا اس پر آہو واغیرہ مچا دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں فرما دیا کہ تمہارے اخلاقیات کیسے، کیریکٹر تمہارا کیسا ہو۔ اسی طرح 15ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا، جس میں اللہ پاک کا سب سے پہلے حق وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر والدین کا حق بتلایا، رشتہ داروں کا بتلایا، غریب مسکین سماج کا وہ طبقہ جو بیچارہ کسی نہ کسی طریقے سے محروم ہے، ان کا لحاظ کرنے کا حکم فرمایا۔ آگے اس کے بعد اور بھی بہت سارے اخلاق ذکر فرمائے اور وہیں فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ الْحِکْمَةِ، یہ اللہ پاک کی طرف سے جو آیات ہے یہ حکمت بتلایا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ کس طریقے سے ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ رہی، اور احادیث مبارکہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اتنی صاف اور واضح اور اتنی صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ محنت کسی امت نے اپنے نبی کے کلام کے لیے، ان کے ارشادات کے لیے نہیں فرمائی۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی حدیث ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث شریف کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں صحیح روایتوں کا انتظام اور اس کا خیال رکھا گیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، ایک اکابر تابعی اپنے شاگردوں کو روایت سناتے اور سنانے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے تم کو اس طرح سنائی کہ تم یہاں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی مشقت کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن سکتے، لیکن اس کے لیے میں نے
ہزاروں میل کا سفر طے کیا، کھانا پینا روزی روزگار ساری چیزیں آگے پیچھے کی، اور وہ زمانہ 1300 سال 1200 سال پہلے کا، جب کہ اتنی سہولتیں اور اتنی سواریاں اور فراوانی نہیں تھی۔ ابھی ایک صاحب نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ایٹلس کی مدد سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا۔ بخارا سے ازبکستان سے نکلے اور مکہ مکرمہ تشریف لائے، 4000 کلومیٹر کی مسافت، اور اس کے علاوہ پھر مکہ مکرمہ سے دوبارہ مصر پہنچے، مختلف علاقوں کا سفر کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے لیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پورا مجموعی سفر جو ذکر کیا 31,000 کلومیٹر آج کے حساب سے ہوگا۔ آپ اور میں اندازہ لگائیے، ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہے، بسوں اور ٹرینوں کا نہیں ہے، قافلوں کے ساتھ کبھی پیدل سفر ہو رہا ہے، کبھی اونٹ پر سوار، کبھی گھوڑے پر سوار، کبھی دریا ہے، کبھی پہاڑی علاقہ ہے۔ ان سب سے گزر کر کتنے ہزار کلومیٹر کی مسافت طے کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک حدیث پہنچا۔ یہ ایک امام بخاری کا واقعہ نہیں ہے، ہزاروں محدثین اور لاکھوں علماء جرح و تعدیل ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے یہ سارے انتظام کیے۔ ایک طرف یہ چیز ہے، دوسری طرف دنیا کے مذاہب کو ہم دیکھیں، جتنے بھی مذاہب آسمانی کہلاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا بالکل صحیح اور سند کے ساتھ، اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ جو ان کے نبیوں کی باتیں ان کے پاس پہنچی، کوئی گارنٹی اس میں سے وہ نہیں دے سکتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہے جو ہم نے اتنے سالوں سے محفوظ رکھی۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو ہدایت اور نور والا بنایا، نور والا بنا کر نازل کیا ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی ذمہ داری دی گئی، تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، لیکن آج بھی دنیا میں کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے جس پر یہودی یہ دعویٰ کرے کہ یہ وہی ہبرو زبان کی تورات ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آسمانی کتابوں کو بھی انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ تبدیل کر دی، اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہی حال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس وقت عیسائیت میں 4 بائبل مشہور ہے، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس۔ کتاب مقدس پوتر بائبل اس عنوان سے گجراتی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی لاکھوں کی تعداد میں سب کل لوگوں کو پہنچائی جاتی ہے، لیکن جیسے ہم علماء کرام جو مدارس سے فارغ ہے، محدثین سے جنہوں نے علمی سند لی ہے، وہ جب بھی کوئی روایت ذکر کریں گے تو ان کی پوری سند جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور سند میں جتنے افراد ہیں ان سب کا کیریکٹر، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کے اخلاق، کن کن سے انہوں نے علم حاصل کیا، ذرہ برابر ان کی زندگی میں کوئی لوز ہے، کوئی کیریکٹر میں ذرا برابر خرابی آ گئی، اس محدث کے سلسلے میں، اس راوی کے سلسلے میں محدثین نے ریمارک لکھ دیا کہ اس روایت میں فلانا راوی ایسا۔ یہ روایتیں میرے اور آپ تک حدیث شریف کی کتابوں کی شکل میں پہنچی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنا لمبا سفر ان بزرگوں نے کیا اور ہم تک صحیح پرکھ کر پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے سامنے، خلیفہ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں 4000 روایتیں اپنی طرف سے گھڑ چکا ہوں اور امت میں نے اس کو پھیلا دی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث۔ خلیفہ بنو عباسیہ میں سے شاید ہارون یا اور کوئی تھے، انہوں نے کہا، بلایا اس کو اور بلا کر کہا اس کو کوڑے مار، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ 4000 حدیثیں میں نے گھڑ لی، اس کے ذریعے تو دین میں لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالنا چاہتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو شک پیدا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس امام احمد بن حنبل موجود ہے، حضرت یحییٰ بن معین موجود ہے، یہ وہ حضرات ہے جو چھلنی میں چھان کر تیری روایت کو ایک ایک لفظ سے الگ کرتے، جیسے آٹا اور دوسری چیزیں صاف کرنے کے لیے ہمارے یہاں چھلنی ہوتی ہے،
شاعری جس کو بولتے ہیں، اور اس کے ذریعے چیزیں ہم صاف کرتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس ایسے محدثین موجود ہیں جو تیری صحیح ہوئی بات میں کون سی کس کی طرف سے ہے اور کون سی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان دونوں کو الگ کر دے۔ اس لیے یہ پورے اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ تو امت کو حدیث کے سلسلے میں شک میں ڈالنا چاہتا۔ یہ دوست اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو اتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے اس امت پر احسان، اس لیے کہ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ایک طرف خوشخبری بھی ہے اور دوسری طرف قیامت تک کے انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ہی شخصیت کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، جو ان سے جتنا ملتا ہوگا اس کی زندگی کس طرح آئیڈیل بنے، لیکن آئیڈیل کے لیے مکمل نمونہ صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسوۃ حسن، بہترین زندگی اور بہترین نمونہ ہمارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان تھا کہ یہ تعلیم ہماری ایسی ہے جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ کسی کو ادھر ادھر بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ قانون کے لیے نہ کارل مارکس کے پاس جانا ہوگا، نہ لینن کے پاس، اور نہ بڑے بڑے قانون کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھ۔ یہ اعلان تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، یہ جو حدیث شریف کہی جاتی ہے قیامت تک اس کو محفوظ کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے 4 لاکھ انسانوں کو اس کے لیے تیار کیا جنہوں نے احادیث مبارکہ میں محنتیں کی۔ ایک جرمنی کا بہت بڑا مستشرق پروفیسر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک شخص کی زندگی کی تحقیق کے لیے، اس کے ارشادات کو، اس کی باتوں کو، اس کے عمل کو، اس کی خاموشی کو، اس کے ثابت رکھنے کو، ثابت کرنے کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے ان کے کلام کو صحیح طریقے سے پہنچے، اس کے لیے محنتیں کی۔ ایک شخص کی زندگی محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کے اعمال اور اخلاق کو بتلانے کے لیے 4 لاکھ انسان انسانی تاریخ میں نہ کسی نبی اور نہ کسی اسکالر کے ساتھ پیدا ہو۔ یہ صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے اس کا بدلہ ان محدثین کو یہ دیا کہ بہت سارے لوگ روئے زمین پر آئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، صرف نام جانتے ہیں، جنید بغدادی فلاں ہے، فضیل ابن عیاض یہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے صوفیاء کرام جن کی مختصر سی تاریخ معلوم۔ لیکن یہ جو محدثین ہیں انہوں نے جن کی تاریخ محفوظ کی، ان کی تاریخ بھی محفوظ کر لی گئی، اور ان کو بھی جرح و تعدیل جو اسلام کا ایک سب سے پہلا فن، کسی بات کی سچائی کو پرکھنے کے لیے قرآن کریم نے ایک آیت نازل فرما کر اشارہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ اگر کوئی آدمی غلط قسم کی کوئی بات تمہارے پاس لے کر آتا ہے فتبینوا، تحقیق کرو۔ یہ قرآن کریم نے سماجیات کے مسائل ذکر کرتے ہوئے بتلایا۔ اس کے پیچھے جو قصہ تھا، ایک صاحب کو غلط فہمی ہوئی اور دوسرے قبیلے والوں کے متعلق حضور کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ، میں وہاں جا رہا تھا اور یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے چل گیا، اس لیے میں بھاگ آیا، جبکہ ان کو غلط انفارمیشن اس صحابی کو دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ فلانا قبیلہ تم جاؤ گے تو قتل کر دیں، اس لیے وہ ڈر کے مارے واپس آ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر بتلا دیا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، کوئی اس طرح کی کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے فتبینوا، وضاحت کرو، اس کی تحقیق کرو۔ آگے فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم، کہ جس چیز کو وہ لے کر آئے وہ غلط تھی، تمہیں بعد میں علم ہو گیا کہ یہ غلط تھا، اور تم نے اس کے کہنے پر کسی کے ساتھ دشمنی کی، کسی کے ساتھ لڑائی کی، اور پتہ چلا کہ یہ جو خبر لے کر آیا ہے یہ بالکل جھوٹی ہے۔ قرآن نے فرما دیا بعد میں پچھتاوا نہ کرنا پڑے، اپنے کیے ہوئے فعل پر شرمندگی نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے ان چیزوں کو لیا اور لے کر ہمارے سامنے دین کو بالکل پرکھ کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس بالحنفیۃ السمحاء، میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں، ابن ماجہ میں روایت ہے لیلھا کا نہاری،
رات میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن میری تعلیم ایسی ہے کہ وہاں اندھیرا ہے ہی نہیں، اس کی رات بھی دن ہے، یعنی احکام میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی ہے، صاف اور واضح۔ انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے۔ اس لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس دین میں اتنی محنت کے ساتھ، اتنی مشقت کے ساتھ لوگوں نے قرآن کریم کے آیات کی تفسیر کی، احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اور لینے والوں کی تاریخ محفوظ کی، اور اس طریقے سے اب جب بھی کوئی بات میرے اور آپ کے سامنے کہی جاتی ہے تو دوست اور بزرگوں وہ کھن کھناتی ہوئی جیسے محدث نے ذکر کیا کہ جیسے تم مٹکا خریدتے ہو، اسی طرح روٹی ڈلنے کے لیے ہمارے گھر میں جو توا ہوتا ہے مٹی کا، عورتیں اس کو کھن کھناتی ہے، دیکھتی ہے کہ کہیں کہیں چراغ نہیں ہے، کہیں چراغ نہیں ہے۔ فرمایا ایک محدث نے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محدثین نے اس طریقے سے چھان چھان کر ہمارے سامنے پیش کیا کہ غلط قسم کا راوی اور غلط قسم کی جھوٹی روایت جو شریک نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھر لیا تھا کسی زمانے میں، اس کے لیے بھی محدثین کی ایک جماعت تیار ہوئی اور انہوں نے چھان چھان کر ان کی اس روایتوں کو اپنی کتاب میں رکھ کر یہ کہا کہ ان روایتوں پر بھروسہ مت کر، اس کا نام ہی موضوع حدیث، اس پر بھی ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ہمارے پتن کے گجرات کے بہت بڑے محدث اکبر کے زمانے میں حضرت مولانا محمد بن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث شریف کی کتاب میں اسماء رجال اور اس طرح کی بہت ساری لمبی تحقیق کر کے بتلا دیا کہ کن کی روایت لی جاتی ہے، کن کی روایت کس طریقے سے رد کی جاتی ہے۔ یہ اصول اور ضابطے بتلا کر یہ دین میرے اور آپ کے پاس بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی قربانیاں تسلسل سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی اس وقت حدیث شریف پر مسلسل محنتیں ہو رہی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین کی جو شفافیت، جو صاف ستھرا دین ہمیں ملا ہے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور بعد کی امت نے اس کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے، ان انتظامات کے پیش نظر ہمیں ملا۔ دنیا کی کوئی قوم کسی کے پاس نہ یہ علم ہے نہ اپنے نبیوں کی تعلیم صحیح طریقے سے محفوظ کر سکے۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام بھی تھا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، ان کو اللہ کی کتاب کا ذمہ دار بنایا گیا، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک کے ساری کائنات کے لیے اس ظاہری دنیا میں اعمال کی بنیاد پر نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ دوسری طرف یہ چیلنج کیا کہ ان کی زندگی نمونہ ہے، تو فوراً سوال آتا ہے کہ نمونہ ہے تو بتلاؤ۔ یہ احادیث مبارکہ اس نمونے کو پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور آپ کو فکر تھی اس کو یاد کرنے کی، تو آپ کی زبان حرکت کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن ثم ان علینا بیان۔ اس قرآن کو بھی ہم محفوظ کر لیں گے آپ کے سینے میں، اور اس کا جو بیان آپ کے ذریعے ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا فی آیاتہ، اور یہ ذکر اور نصیحت کے طور پر قرآن کریم جو اللہ پاک نے بھیجا وہ بھی محفوظ، اور اس کی تشریح کرنے والی احادیث ہے یہ بھی اللہ پاک نے محفوظ رکھوائی، لیکن اس میں انسانوں کے ذریعے عمل کروایا گیا اور بتلایا گیا کہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ مجھے کسی چیز پر عمل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کوئی تعلیم ہی نہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی تو کہہ سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان ایسا کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنی حدیثوں کا ذخیرہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد 30,000 روایتوں کا سب سے بڑا مجموعہ آپ نے شائع کیا، اور اس پر لوگوں نے کلام کیا۔ 80 جلدوں میں اس کتاب کی صرف شرح لکھی گئی، ایک ایک جلد 500-700 صفحے۔ یہ اس امت کا کارنامہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے احادیث مبارکہ کے لیے جن لوگوں کو پسند کیا، وہ آج گھنٹے کی سوچ پر، بلکہ کچھ کتابیں ہیں جس کا نام ہے بزم نبی، اردو میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی ایک بات کر رہے ہیں، کوئی آیا کوئی گیا، حضور نے ہاتھ کیسے کیے، حضور کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ روایتوں میں یہ مضمون بھی ذکر کر کے صحابی بتلاتے ہیں کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے ارشادات بھی نہیں بتلاتے ہیں،
ہم آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں گویا آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو کہ آپ بزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمائیں۔ صحابی فرماتے ہیں بات چیت چل رہی تھی اور اسی میں جھوٹی گواہی کی بات آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آرام سے بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے اور فرمایا الا وقول الزور۔ روایت تو ہے ہی جھوٹی گواہی کی، لیکن صحابی جو نقل کر رہے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے آرام سے، اور جب یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا تو آپ بیٹھ گئے۔ یہ اتنا محفوظ کر لیا۔ اس امت میں اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ قرآن کریم کی فلانی آیت میں سکتہ ہے۔ ایک ہوتا ہے وقت جس میں آدمی ٹھہر جاتا ہے، سانس لیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ٹھہرنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے تلاوت میں کئی جگہ پر سکتہ لکھا ہوا ہو، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی وہ حفاظت اور امانت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھتے وقت جب آپ نے سکتہ کیا، وہاں لکھا ہوا بھی ہے سکتۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں انہوں نے سکتہ کیا۔ یہ نقل بھی 1400 سال سے امت ادا کر رہی ہے۔ نبی نے جس طرح قرآن پڑھا امت بھی اسی طرح وہاں ٹھہر کر پڑھی۔ یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے۔ ہمیں کسی کے در پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے مذاہب، دنیا کی تھیوریاں والے بہت کچھ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں عیسائی خود کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی بائبل سب سے پرانا نسخہ یونانی گریک زبان میں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان گریک نہیں تھی، ہبرو تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل نسخہ ہی ان کے پاس نہیں ہے، اور جن کا 4 کا میں نے نام لیا انجیل کا، یہ چاروں میں سے کسی کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ثابت ہے۔ یہ ان کے بعد پیدا ہوئے، جبکہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، یہ سارے صحابہ، ابو ہریرہ روایت نقل کرتے ہیں حضور سے میں نے سنا، حضور کے ساتھ ہم چل رہے تھے اور آپ نے یہ فرمایا، میں مسجد سے نکل رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں فلانی سورت سکھلاؤں۔ یہ چیزیں بتلاتی ہے کہ اتنا آسان اور اتنا صاف ستھرا دین، اس کی ہم قدر کریں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا